قوم عاد کا قصہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یوں بیان کیا ہے کہ قوم عاد کے 17 آدمی جب مکہ مکرمہ بارش مانگنے کے واسطے گئے تو قوم عمالقہ وہاں آباد تھی۔ اس وقت مرثد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ عادی وہاں پہنچے اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرثد نے کہا کہ یہاں کی دعا تم کو فائدہ نہیں دے گی، تم اس پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابعداری کرو اور دین حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ہٹ جائے۔ عادیوں نے کہا کہ ہم اگر بغیر اپنے مطلب واپس جائیں گے تو ہماری قوم ہم کو ذلیل اور خفیف کرے گی۔ اب یہ کام جس طرح سے ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرثد ہی سے تدبیر پوچھی کہ تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ ہمارا کام ہو جائے۔ مرثد نے کہا پھر تم ننگے سر اور ننگے پاؤں حاجیوں کی شکل بنا کر صفا پر دعا مانگو کہ ہود علیہ السلام کے خدا، اگر ہود علیہ السلام اس بات میں سچے ہوئے کہ تیرے پیغمبر ہیں تو ہم کو پانی دے کہ ہم فقط پانی کے واسطے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح دعا کی تو 3 ٹکڑے ابر کے ظاہر ہوئے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور قید کے ان پر پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ جب انہوں نے سیاہ ابر کو اختیار کیا تو ابر کا وہ ٹکڑا اوپر سے ان کے ملک کی طرف جا رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو کچھ آدمی انہوں نے آگے روانہ کیے کہ جلدی پہنچے کہ لوگ اپنے اپنے تالاب اور ہوسوں کو صاف کریں اور کھیتی کا سامان بیج وغیرہ درست کریں اور خوش رہیں، یہ بدلی خواہشوں کے مطابق برسے گی اور شہر کے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بدلی نہیں ہے، یہ بلا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت باقی ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابر میں کیسی بلا؟ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو اور تم کو نیست و نابود کر دے گی۔ جواب: لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے زور اور طاقت کو جانتے ہو اور پھر ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں تھے کہ ابر ان کے شہر کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ حق تعالیٰ نے اس باد حکیم کو چوتھے طبقے زمین سے ایک بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کر دی گئی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی تھی جو ہوا پر مسلط اور اس کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دے، لیکن وہ فرشتوں کے قابو میں نہ آتی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنے مضبوط مستحکم مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا اور گھر والوں کو اونٹوں کے کچاووں میں بٹھا کر باندھا، لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کچادوں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسی طرح وہ ہوا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے مناسب تھا۔ چونکہ وہ لوگ پہلوان تھے، خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخری دن تک یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن یکساں عذاب عادیوں پر رہا۔ چنانچہ بن حریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے بھی اٹھا کر مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب ہجان ہو گئے، پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کھاری دریا میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف اور مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے بہتری کا وعدہ کیا۔ خدا کے برگزیدہ
بندے جب کسی نیک خواہی کرتے ہیں اور کج روحوں کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشموں اور بدہتانوں کے مسخرے اور تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دل گیر ہو کر، رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو نہیں چھوڑتے، اور بلند اخلاق، نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں، اور اپنی نصیحت اور وعید اور نیک خواہی کے لیے قوم سے کسی قسم کے نفع اور مزدوری کی خواہش مند نہیں ہوتے، جیسے کہ ہود علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میں نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ عادیوں کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹک پٹک کر پارا پارا کیا، کوئی اپنے اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے، ان کے مکانوں کو زمین کے ساتھ منہدم کر دیا، اور دوسرے ایک مقام پر حضرت علیہ السلام کے ہمراہ ہی جو دائرہ کے اندر تھے، ان پر وہ ہوا باد نسیم معتدل ہو جاتی، اور دائرے سے باہر کافروں کے لیے غضب اور قہر الہی تھی۔ عادیوں کے باغات مکان تباہ اور برباد ہو گئے، اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے باہر آئے اور اپنے رہنے کے واسطے مکانات بنائے۔ وفات: حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے رحلت پذیر ہوئے۔ وادی برہوت کے قریب حضر موت کے مشرقی حصہ شہر تریم سے قریب آپ کا مزار ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع